اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اللہ، قرآن، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ زندہ معجزہ ہیں، اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے اور علم الاعداد 0159 کی حقیقت بتائیں گے۔ تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور روحانیت سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پتن والے کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ روحانیت کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو ہم جیسا کہ پہلے بہت بار بیان کر چکے ہیں کہ ہم ایک تو ان پڑھ ہیں اور دوسرا بہت غریب ہیں۔ ان الفاظ کو کمپیوٹر میں ٹائپ نہیں کروا سکتے، اس کی ڈیزائننگ نہیں کروا سکتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات آپ کو سمجھانا ہوتی ہے وہ ایک تو ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے، دوسرا آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو دوستو، سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ فرمائیں۔ یہ کائنات سراسر ایک جہان حیرت ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہو تو قطرے میں دجلہ موجود ہے، اور نہ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وسیع و عریض کائنات جس کی ابتدا اور انتہا صرف پروردگار عالم کو معلوم ہے، ایک متعدد اندازے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 ہیں، اور پائنتن پاک کا عدد 7 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 اور اللہ کا عدد 6 ہے، یعنی 7,96,000۔ بسم اللہ چونکہ پہلے پڑھتے ہیں تو یہ 786 پہلے لکھا جائے گا۔ 7,96,786 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ تو وسیع و عریض کائنات کی پیمائش 7,96,786 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، جس کی ابتدا اور انتہا صرف پروردگار عالم کو معلوم ہے، اور اسی نے اپنے بندے کو کچھ علم عطا کیا کہ وہ اس کے سربستہ رازوں کے بارے میں سوچ بچار کر سکیں۔ انسان اس کائنات کا مرکزی خیال ہے۔ اس کی تخلیق کا واحد مقصد اپنی پہچان اور اللہ رب العزت کی عبادت ہے، مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے، اور تہ در تہ چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنا ہے۔ انسان کی فلاح کے لیے نبی، پیغمبر، رسول مبعوث ہوئے، کچھ پر اپنا پیغام نازل فرمایا اور کچھ پر صحیفے اتارے۔ مسلمان اس حوالے سے خوش قسمت رہے کہ اللہ نے آخری نبی زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے جا بجا نشانیاں اتاریں، کہیں واضح پیغام کی صورت میں کلام کیا اور کہیں اشاروں سے بات سمجھائی گئی۔ قرآن پاک کا نزول کوئی معمولی واقع تو نہیں تھا۔ قرآن پاک کا نزول کوئی معمولی واقع تو نہیں تھا۔ مشرکین اس کلام کو جادو اور شاعری سے تعبیر کرتے تھے۔ یاد رہے، اس دور میں عرب شاعری کو باعث فخر سمجھتے تھے، اور امراء القیس جیسے شاعر کا کلام کپڑے کے بڑے بڑے پارچوں پر لکھ کر خانہ کعبہ پر ٹانگتے تھے۔ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین اللہ کے کلام کو شاعری سے تعبیر کرتے ہیں، تو آپ نے سورۃ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا۔
تو وہ تمام لوگ جو اس بات سے انکار کر رہے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، ایک زبان پکار اٹھے۔ واللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ فصاحت و بلاغت کا یہ نمونہ جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے مخالفین کا منہ بند کر دیے۔ یہ 3 آیات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو دوستو اب دیکھیے یہ 3 آیات اپنے اندر کس قدر حیران کن ہیں، اور ہمارے پروردگار کی ربوبیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور عقیدہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کی تہہ میں جاتے ہیں تو کئی پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اس تحقیق نے دور حاضر کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم نے دنیا بھر کی تاریخ بدل کر رکھ دی ہے اور دنیا بھر کی تاریخ کو متاثر کر دیا ہے کہ اعداد کا یہ کرشمہ جو اس صورت مبارک میں استعمال ہوا ہے وہ کس قدر کیلکولیٹڈ ہے۔ یہ کائنات ایک جہان حیرت ہے، قدم قدم پر حیرت کا سامان ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں تفکر کا بار بار کہا گیا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے یہ مضمون شائع کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ سکیں۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیات میں 10 حروف ہیں، سورۃ الکوثر کی دوسری آیت میں 10 حروف ہیں، سورۃ الکوثر کی تیسری آیت میں 10 حروف ہیں۔ اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو 10 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوا ہے جو کہ حرف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورۃ الکوثر سب سے آخری صورت ہے۔ سورت میں جو 10 کا عدد ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے مہینے کا 10واں دن ہے، محرم کا 10واں دن ہے بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں تو یہ چاند کی 9 ہی تاریخ ہوتی ہے، کیونکہ عرب ممالک میں 10 ہوتی ہے، پاکستان میں 9 ہوتی ہے، اس لیے ہم 9 اور 10 بیان فرمائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی ربک وانحر، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دراصل قربانی 10 قربانی کا دن ہے۔ اللہ کی شان کے یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت جو ایک سطر پر مشتمل ہے اسی میں آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی صورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ ناقابل یقین معلومات۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعزازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بریکٹس میں دیے گئے یہ الفاظ بطور نمونہ ہیں، ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے
وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ، اور ہمارے پاک پتن کی شان اپنی جگہ۔ اب شہر 12 چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی بھی ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، اور 12 جب گھڑی پر بج جاتے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اب کوئی نیا وقت شروع ہونے والا ہے، اور جب سال کے 12 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہے کہ سال پورا ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا بیان کرتا ہے، یعنی کہ 12 سے واضح نظر آ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ 12 ربیع الاول کو فرمایا۔ تو کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں۔ ہم تو پھر ان پڑھ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے کہ ہم آپ کے سامنے لب کشائی کر رہے ہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 یعنی 1 اور 9 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بھی 19 ہیں، 1 اور 9 ہیں۔ محمد کے عدد 4، علی کے عدد 3، حسن کے عدد 3، حسین کے عدد 4، فاطمہ کے 5، کل 19۔ پائنتن پاک کے عدد بھی کل 19 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بھی 19 اور پائنتن پاک کے عدد بھی 19 ہیں۔ ان 19 کو ملحوظی کیا جائے، یعنی 1 جمع 9 کیا جائے تو یہ 10 بنتے ہیں۔ 10 کو ملحوظی کیا 1 جمع 0 تو یہ 1 بنتا ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت بیان کرتا ہے۔ حضرت علی زخمی بھی 19 رمضان کو کیے گئے، آپ شہید 21 رمضان کو ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ پائنتن پاک کا ذکر کرتا ہے اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہمارے پائنتن کی شان بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی انسان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب انسانوں کو ایک ہی شکل محمدی میں پیدا فرمایا، یعنی انسانی جسم کے 5 حصے بڑے ہیں۔ یہ نسبت پائنتن پاک سے منسوب ہے۔ نماز میں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ایک حصہ ہوا۔ اس حالت میں انسانی حصوں سے اللہ بنتا ہے، جیسے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نا فرش پر جو اللہ لکھا ہوا ہے، یہ انسانی جسم کا اللہ بن جاتا ہے۔ دوسری شکل ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، ثناء الحمد پڑھتے ہیں، یعنی رب کی وحدانیت اور ربوبیت بیان کرتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ کا دوسرا نام جو فرشی ہے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح اللہ لکھا ہوا ہے۔ پہلی حالت اللہ اکبر میں عرشی نام ظاہر ہوتا ہے۔ رکوع میں تیسری حالت، سجدہ میں انسانی جسم کی چوتھی حالت ہو جاتی ہے، اور جس حالت میں درود پاک یا تحیات پڑھتے ہیں وہ انسانی جسم کی 5ویں شکل ہو جاتی ہے، اور انسان نماز میں 5 حالت بدلتا ہے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تو تمام انسانوں میں چہرے پر 5 سوراخ، 2 کانوں والے سوراخ 7 ہو گئے، اور 2 نیچے پیشاب والے سوراخ، کل 9 سوراخ ہیں۔ انسانی جسم شکل محمدی اور 9 سوراخ پر مشتمل ہے، اور انسان کی مدت حمل بھی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ ہوتی ہے۔ ہمارے پائنتن پاک، ہمارے پیارے وطن پاک وطن شہر کے نقطے بھی 9 ہیں جو معجزہ کن کرامات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں گے، اور اس سے پہلے
یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارے نام اردو کا پہلا حرف تہجی پے سے پیر بنتا ہے، یعنی پیر علی شان میر مغل المعروف دادا پیر پاک پتن والے۔ میرے گاؤں کا نام پرتابہ ہے اور یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے، صوبہ پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ اس میں 5 اردو حروف کا پہلا حرف پے 5 دفعہ آتا ہے۔ یہ معجزہ کن کرامات ہے۔ اس معجزہ کن کرامات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اردو حروف تہجی کا پہلا حرف پے ہمارے نام میں 5 بار آتا ہے، اس لیے ہمارا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ تو دوستو، ہمیں قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں ایک ایسی اعصابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا انصاف صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ کس حفاظتی انتظام سے ہے؟ پھر ہر صورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 19 الفاظ 19 ہیں، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ لفظ اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 3 ضرب 19 کا حاصل ہے، یعنی کہ 19 یا 57 ہے۔ اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 6 ضرب 19 یعنی 114 کا حاصل ہے۔ اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 142 ضرب 19 کا حاصل ہے، جو 142 ضرب 19 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقی ایک رہتا ہے، ایک بچتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی صاحب کے تابع نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورۃ نمل آیت نمبر 3 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولہ کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورۃ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 4 ضرب 19 کا حاصل ہیں، یعنی کہ 4 ضرب 19 76 بنتے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورۃ الگ کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورا حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 4 ضرب 4 ضرب 19 کا حاصل ہیں۔ اور قارئین سامعین حضرات، عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورۃ الگ قرآن پاک کی 96 نمبر سورہ ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورۃ ناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورۃ الگ کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس
96 نمبر صورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں جو ٹھیک 5 ضرب 19 کا حاصل ضرب ہیں۔ پانچتن پاک دا 5 تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا 19، 5 ضرب 19 95 حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی صورت نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری صورت ایک ہی حسابی قاعدہ سے نازل ہوئیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کر دیں، یعنی کہ 286 ہو گیا نا، 28 ایک ہو گیا اور 86 ایک ہو گیا، کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جب کہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ ریاضی دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن، کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے میں 5 تن پاک کی شان بیان فرمائی ہے۔ 5 انگلیوں سے بھی 5 تن پاک کی شان بیان فرمائی ہے، اور ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہو سکتی، یعنی محمد جو سید ہیں وہ اور ہیں، علی جو سید ہیں وہ اور ہیں، حسن اور ہیں، حسین اور ہیں، فاطمہ اور ہیں۔ یہ اسی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چہرے پر 5، 2 آنکھیں کا سوراخ، 2 ناک کے سوراخ، 1 منہ کا سوراخ، 5، یہ بھی 5 تن پاک کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی 5 تن پاک کی شان اور عظمت بیان ہوتی ہے۔ تو دوستو، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 5 تن پاک کی شان بیان فرمائی ہے اور 5 تن پاک کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ امید ہے کہ آپ اللہ، قرآن، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ کے شان سمجھ گئے ہوں گے اور 0، 1، 5، 8 کی حقیقت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور قرآن پاک کو نازل فرمانے کی حقیقت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔